بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل کی ویڈیو کلپ میں نے بتایا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے وجود کو تسلیم کرنا ہے اور اس کو ماننا ہے، جس کی شروعات حدیث پاک میں یوں ہے، ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ کو مانو۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو ہم کیسے جانیں، اس کے وجود کو ہم کیسے مانیں۔ برادران ملت، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کے اس سوال کا جواب ہر چیز میں ملے گا۔ ہر چیز میں خدا کے وجود کی دلیل اور نشانی موجود ہے۔ ضرورت ہے ان چیزوں میں ہمیں غور کرنے کی۔ ایک دو مثالوں سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہم دانہ کو زمین کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کا رزلٹ ملتا ہے کہ وہ دانے اگ جاتے ہیں، ان کے اندر سے تنے نکل آتی ہیں، ٹہنیاں نکل آتی ہیں، شگوفے نکل آتے ہیں، اور پھر پھل فروٹ ساری چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ دانہ جس نے اپنے اندر سے ڈالیاں پیدا کر دیا، وہ کیوں کر پیدا کیا؟ کس نے اس کے اندر یہ طاقت دیا؟ آپ کہیں گے زمین سے اسے ارجا ملا اور دانے نے اپنے اندر سے شگوفہ پیدا کر دیا۔ مگر میرے دوستو، آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب دانوں کو آپ زمین میں ڈالتے ہوں گے تو کچھ دانے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں اگتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ زمین میں اگر ارجا ہے اور ارجا سے ہی ان دانوں کو اگنا تھا تو کچھ دانے کیوں نہیں اگے؟ ان کے اندر زمین کے ارجا نے کیوں نہیں کام کیا؟ تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ زمین کے ارجے کی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہاں پر ہے کہ کوئی نہ کوئی طاقت ہے، کوئی نہ کوئی ہستی اور قدرت ہے جو کچھ دانوں کو اگا دیتی ہے اور کچھ دانوں کو اگنے سے روک دیتی ہے، اور اسی ہستی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ دانوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ کے وجود کی دلیل سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، ماں کے پیٹ میں ایک بچہ پرورش پاتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا اس بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر غذا کہاں سے ملتی ہے؟ آپ تو جواب دے دیں گے کہ جناب ماں آکسیجن لیتی ہے اور اس کے ذریعے سے بچے کو بھی آکسیجن مل جاتی ہے۔ ماں غذا کھاتی ہے اور پھر اس ماں کی غذا سے بچے کو بھی غذا مل جایا کرتی ہے۔ اس طرح سے وہ بچہ پرورش پا لیتا ہے۔ اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ جواب دینے والے آپ کو یہ جواب دے کر مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے، مگر ان کا یہ جواب اطمینان بخش نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کے پیٹ کے اندر کسی جان کو پیدا کر دینا یہ خود اپنے آپ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی کرنے والا ہے، اور اسی کرنے والے کو ہم خدا کہتے ہیں، اسی ہستی کو ہم اللہ کہتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر ہمیں اللہ کے وجود کی دلیل ملا کرتی ہے۔ اب آخر میں ایک اور مثال میں دیتا ہوں جس سے آپ کو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یقیناً کوئی نہ کوئی ہے اور وہ خدا ہے۔ آپ نے انڈا اچھی طرح سے دیکھا ہوگا۔ ایک انڈا کیسا ہوتا ہے؟ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی سوراخ نہیں، کہیں سے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں، یہاں تک کہ ہوا کی کراسنگ کا بھی کوئی بیوستھا اور کوئی راستہ اس انڈا کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے یہ دیکھا کہ وہ انڈا جو ہر طرف سے پیک ہے، اس انڈے کے اندر سے چوزا نکل آتا ہے، پرندہ بن کر نکل آتا ہے اور اڑنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، چلیے ماں کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا تھا، ماں کی غذا سے اسے غذا مل جا رہی تھی، لیکن یہاں جو انڈا ہر طرف سے پیک ہے، کہیں سے فوڈ سپلائی، آکسیجن سپلائی کا کوئی راستہ نہیں ہے،
وہاں پہ ایک بچہ کیسے پرورش پاتا ہے، ایک جان وہاں پہ کیسے تیار ہو جاتی ہے، اور کون سے آکسیجن، کون سی غذا سے، تو یقیناً ماننا پڑے گا کہ وہ اپنے آپ نہیں، کوئی نہ کوئی قدرت ہے، کیونکہ یہاں پہ تو آکسیجن بھی ختم، یہاں پہ تو فوڈ سپلائی بھی ختم، پھر کیسے ایک جان کو وجود مل رہا ہے؟ یقیناً وجود دینے والا ایک ہستی ہے، ایک قدرت ہے، اور اسی ہستی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ کہ ایک انڈا کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ واقعی میں کوئی نہ کوئی طاقت ہے، کوئی نہ کوئی ہستی ہے، اور وہی ہستی خدا ہے اور اللہ ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ کے وجود کی نشانیاں معلوم ہوتی ہے۔ ایک چیز کو ہم نے رکھ دیا، خود بخود حرکت نہیں کر سکتی، پھر اتنی بڑی دنیا، یہ چاند، سورج، ستارے جو اپنی اپنی ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں، کبھی اپنی ڈیوٹی سے وہ غافل نہیں ہوتے، کبھی وہ چھٹی نہیں لیتے، کبھی وہ غیر حاضر نہیں ہوتے، کیا بنا کسی آپریٹر کے، کیا بنا کسی سنچالک کے یہ ساری چیزیں سنچالت ہیں؟ نہیں، کوئی نہ کوئی سنچالک ہے، کوئی نہ کوئی آپریٹر ہے، اور وہی آپریٹر اور وہی سنچالک خدا ہے، اور جو سب سے سروپری ہے اور اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، وہ سب کے اوپر ہے۔ تو میں نے جو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز پہ آپ غور کریں گے تو اللہ کے وجود کی نشانی اور دلیل آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، اور اسی سنچالک کو، اسی آپریٹر کو، اسی ہستی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ تو خدا ہے، اور خدا کس کو کہتے ہیں؟ اس مختصر سی گفتگو میں نے آپ کو کچھ مثالیں دے کر سمجھایا، جس سے ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اللہ کے وجود کے اوپر ایمان لانا ہے، اور یہ ایمان کا یہ پہلا حصہ ہے جس کو میں نے بتایا تھا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، وما علینا الا البلاغ، والسلام علی من اتبع الہدی۔